حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر موت اترتی ہے اور وہ اپنی آخرت کی بہتری کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی روح نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ مومن کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ مومنین کی روحیں اس کے پاس آتی ہیں اور زمین پر بسنے والے لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھتی ہیں۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ فلاں کو زمین پر چھوڑ آیا ہوں تو یہ بات انہیں اچھی لگتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ فلاں مر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں اسے ہمارے پاس تو نہیں لایا گیا، اور مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے اس کا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تب اس کے لیے قبر میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو۔ وہ قبر دیکھتا ہے تو گویا وہ ایک دم آرام دہ بستر کی طرح ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کا کوئی دشمن ہو اور اس پر موت اترے اور وہ اپنا برا انجام دیکھ لیتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی روح کبھی بھی نکلے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جب وہ اپنی قبر میں بیٹھتا ہے یا اسے بٹھایا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس سے کہا جاتا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اسے ایک ضرب لگائی جاتی ہے جو جنوں انس کے علاوہ ہر جانور کو سنائی دیتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس طرح سو جس طرح منحوش سوتا ہے۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ منحوش کون ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈسیں، پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں آدمی کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، وہ آدمی اس مرتبے تک کسی عمل سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی آزمائش دیتا ہے جو اسے ناپسند ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بتک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء علیہم السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔